اس نمبر پر کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے اور روحانی علاج بھی آپ کے بیان کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت بھی ہم سن لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گے روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے، یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں بلا تاخیر آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ علیم شہزاد ہے، میری والدہ کا نام منورہ بی بی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت دانت پیستا ہوں اور باتیں بھی کرتا ہوں۔ سوتے وقت دانت پیستے ہیں اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ باتیں بھی کرتے ہیں نا۔ بہرحال چلیں اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں، اور باقی دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجوہات بھی ہوتی ہیں کچھ نا، کہ رات کو سوتے میں بعض اوقات کچھ اسی طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو پھر دوسرے تشویش میں آ جاتے ہیں، ان کی بھی نیند میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ معدے کی خرابی کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے، بتا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو معدے کی بھی خرابی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ نیند میں باتیں کرنے کا مرض لاحق ہو، اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے۔ اور سجاد بھائی وظیفہ انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے، آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے، اس حوالے سے پڑھنے کے لیے جو بھی آپ کو وظیفہ بتایا جائے، روحانی علاج بتایا جائے تو تحریر فرمائیے گا، اس کے مطابق پھر آپ عمل کیجیے گا، اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میری امی جان کو دماغ کا خوف ہے، دماغ کی تکلیف ہے، 2 سال سے علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بار بار خوف ستا رہے ہیں، پلیز مہربانی فرما کر استخارہ کیجیے۔ میری امی جان کا نام فرزانہ بی بی بنت شمیم بیگم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ سبحانہ آپ کی والدہ کا استخارہ کر کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ تو کام نہیں ہوتا، کام کی منع، اس کی روزی وغیرہ نہیں ملتی۔ رکاوٹ روزگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے اور آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے، انشاءاللہ اس حوالے سے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میری بیٹی بیمار رہتی ہے، 2-3 دن ہو گئے، علاج بھی کرایا لیکن آرام نہیں آ رہا۔ ارما جمشید اس کا نام ہے، والدہ کا نام ساجدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بچی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کی بچی کے لیے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد اکبر ہے، میری والدہ کا نام ہے حمیدہ بی بی، اور مجھے یہ کمر میں مسئلہ ہے، درد بہت ہوتی ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، بالکل سال ہو گئے گھر میں پڑا ہوں۔ کاروبار بھی نہیں ہے، کمر میں تکلیف ہے، اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کے لیے کالز کی، انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کیے جائیں گے، پھر استخاروں کے جوابات کی طرف بڑھیں گے۔ تو پہلے روحانی علاج سلسلے میں کچھ شامل کرتے ہیں۔ سجاد بھائی بتا رہے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ایک تو دانت پیسنے کی ان کی عادت ہے، دانت پیستے ہیں، شاید غصے میں پیستے ہوں گے یا ڈر جاتے ہوں گے، یہ وجہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، بھی کچھ علامات ہوتی ہیں نا، اچھا اثرات وغیرہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان جنات کے کچھ اثرات وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ استخارہ بھی ایک دفعہ کروا لیں، استخارہ بھی کروا لیں۔ تو استخارے کے لیے چاہیں تو سلسلے میں دوبارہ کال کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اس نمبر پہ بھی رابطہ کر لیجیے ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے، 0213485711۔ روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ احتیاطاً سجاد بھائی آپ اس نمبر پر کال کر کے استخارہ بھی کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارہ بھی کر دیا جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کیا مسئلہ ہے، روحانی طور پر کیا معاملات ہیں۔ تو استخارے کا نمبر، ہاتھوں ہاتھ استخارے کا نمبر بھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں گے، 0213485711۔ باقی روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، روحانی علاج ان کے لیے انشاءاللہ۔ اچھا، ڈرتے بھی ہیں اور دوسرا یہ کہ رات کو سوتے وقت باتیں بھی کرتے ہیں نیند میں۔ جی جی
इंशाअल्लाह ज़ोजल अर्ज़ करता हूँ, नींद ना आती हो, नींद में डर लगता हो, इसका रूहानी इलाज मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत के रिसाले बीमार आबिद में मौजूद है। अल्लाह ज़ोजल आपको इस मर्ज़ से शिफा अता फरमाए। आपको चाहिए कि मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला बीमार आबिद ये हदियतन मकतबुल मदीना की किसी भी शाख से तलब फरमा लें और इसके सफ़ा नंबर 27 पे ये रूहानी इलाज मौजूद है, इस पे अमल कीजिए। नींद ना आती हो, डरावने ख्वाब आते हो, नींद में जिस्म पर वज़न पड़ता हो या ऐसा महसूस होता हो जैसे कोई दबोच रहा है, नींद जिन जादू वगैरह बलाओ आफात से हिफाजत के लिए सोते वक्त उम्र भर रोज़ाना बिला नागा ये अमल कीजिए। दोनों हाथों की हथेलियाँ फैलाकर तीनों कुल शरीफ यानी सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास एक एक बार पढ़कर इन पर दम करके सर पर, चेहरे पर, सीने पर और आगे पीछे जहाँ तक हाथ पहुँचे सारे बदन पर आप फेर लीजिए ना, और यही अमल जो है दोबारा फिर सेहबारा कीजिए। इंशाअल्लाह ज़ोजल इसका फ़ायदा आप खुद ही देख लीजिए। माशाअल्लाह। अच्छा, इसके बाद हमारे एक और इस्लामी भाई की कौलती बता रहे हैं कि कामों में उनकी रुकावटें हैं, काम पूरे नहीं हो पाते। अल्लाह ज़ोजल के जिन कामों में रुकावटें, उन कामों की रुकावटों को दूर फरमाए और कामों में बेहतरी हो जाए, इनके तमाम काम मुकम्मल हो जाएं। इसके लिए इनको चाहिए कि रोज़ाना जब भी सुबह बेदार हों तो उठने के बाद मुंह को जो है साफ़ करके कुल्ली कर लीजिए, और कुल्ली करने के बाद अल्लाह ज़वजल का ये सिफाती नाम या मुक़तदिरू, या मुक़तदिरू, या मुक़तदिरू, ये 20 मरतबा पढ़ना होता है अव्वल आखिर दुई शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह ज़वजल आपके जो काम रुके हुए हैं, पूरे नहीं होते, इस इस्म की बरकत से पूरे होना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए, तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए, और ये जो रुकावटें आ रही हैं इन रुकावटों को दूर करने के लिए कार्ड का भी अमल किया जाता है तावीज़ात अत्तारिया के बस्तों पर। तो आप तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से एक मदनी मशवरा भी कबूल फरमाएं। आपको चाहिए कि जो रुकावटें आ रही है ना काम काज में, तो इसके असबाब पर भी गौर कर लें कि वजह क्या है, और जो आपके साथ के हैं, आपके बड़े हैं, आप उनसे मशवरा भी करें, और मशवरा करके आप मशवरे पर अमल करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतरी होगी। और मशवरा करके जो काम शुरू किया जाता है तो उसमें नुकसान नहीं होता, बरकत भी रहती है, काम पाए तकमील तक भी पहुँचता है। दूसरा, मुबल्लिग दावत इस्लामी ने जो आपको वजीफ़ा बताया तो इसके मुताबिक अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, एक और इस्लामी भाई की कौलती बता रहे हैं कि बच्ची उनकी 2-3 दिन से काफ़ी बीमार है, काफ़ी इलाज भी करवाया, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ पा रहा। अल्लाह तो वजीफ़ा इरशाद फरमाएं। इंशाअल्लाह ज़वजल मैं अर्ज़ कर देता हूँ, अल्लाह ज़वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी शहज़ादी को शिफ़ाए कामिला, आजिला और सेहत नाफ़िया अता फरमाए। इनको चाहिए कि सुबह शाम 111 मरतबा या सलामो, अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये सिफाती नाम सलाम, या सलामो, या सलामो, या सलामो 111 मरतबा पढ़कर इनके ऊपर भी दम कर दीजिए और पानी के ऊपर दम करके इन्हें पिलाइए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी बेटी जल्द सेहतयाब हो जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारे भी आपके कर दिए गए हैं, जवाबात समाअत फरमा लीजिए। हमारे एक इस्लामी भाई की कौल थी, आपने अपनी वालिदा के हवाले से कहा था कि वालिदा को दिमाग का कोई खौफ बैठ चुका है दिमाग में ना, और दिमाग की कमज़ोरी भी है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। देखें, आपकी वालिदा का इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त बीमारी का ही इशारा आ रहा है। एक नफ्सियाती तौर पर जो जहन में बैठ जाता है ना, तो उस तरह की कैफियत है आपकी वालिदा की। घबराएं नहीं, अल्लाह बेहतर फरमाने वाला है। जल्द इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी वालिदा सेहतयाब हो जाएंगी। वजीफ़ा इस हवाले से समाअत फरमा लीजिए। अगर तो आपकी वालिदा खुद पढ़ सकती हों इस वजीफ़े को तो खुद पढ़ लें, नहीं तो आप ये वजीफ़ा पढ़कर, वजीफ़ा क्या है, सूरतुल फातिहा ये पढ़ना है 3 मरतबा, अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ के साथ, और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 3 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़कर 3 दिन तक रोज़ाना आप अपनी वालिदा पर दम कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी वालिदा की ये बीमारी दूर हो जाएगी। और दूसरा यह कि एक और वजीफ़ा है या हफ़ीज़ू, ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफ़ाती नाम है। मदनी पंसूरा में भी अमीर अहले सुन्नत दामत बक़ातुहुल आलिया ने तहरीर फरमाया है, 16 मरतबा या हफ़ीज़ू पढ़ कर आप अपनी वालिदा पर दम कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनका डर, खौफ ये सब ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह की रहमत से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। और मज़ीद तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से भी रब्ता कीजिए, तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए वालिदा की सेहतयाबी के लिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी वालिदा को हैरत अंगेज़ तौर पर इफाका हासिल होगा। अच्छा, यहाँ ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए।
حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد ندیم ہے، میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، میری والدہ کا نام سریا بی بی ہے، مجھے جاب کی طرف سے بہت زیادہ پریشانی ہے، میں اپنا استخارہ کروانا چاہتا ہوں۔ جی ندیم بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا چاچا ٹھیک نہیں ہے، چاچا کا نام ہے مبین، والدہ کا نام ہے اللہ رکی۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے چاچا جان کا بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ عبد الرافع بنت شاہدہ، عبد الواسع بنت شاہدہ، ان کے ساتھ مسئلہ یہی جو پڑھ کے آتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ جب پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنے کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو سرپرست ہیں، ان کو بھی ایک تعداد ہے جن کو شکایت ہوتی ہوگی کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ تو بچوں کا پڑھائی میں دل کیسے لگے؟ روحانی علاج آپ کو ہم انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں۔ عملی علاج آپ نے کرنا ہوگا، شفقت، محبت، احساس یہ بھی بچوں کو دلائیں، وقتاً فوقتاً تربیت، اچھے انداز میں تربیت کا بھی سلسلہ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ پھر پڑھائی میں دل لگنے کی کیا کیا وجوہات ہیں، کیا کیا اسباب ہیں، یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اس پر بھی آپ غور کر لیجئے اور حکمت عملی کے ساتھ بچوں کو شفقت، محبت اور حکمت عملی کے ساتھ سمجھانے بجھانے کا بھی سلسلہ ایک جاری رکھیں۔ وظیفہ بھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، وظیفہ کیا ہے اس کے مطابق عمل کیجئے گا، پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا بچوں کا۔ اور اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی، آپ اس وظیفے کے مطابق عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے کا بھی پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ چند کالز لینے کے بعد آپ کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ محمد لطیف ہے، میرے والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے، میرے گھر میں بہت پریشانی رہتی ہے، میری بھی بیمار رہتی ہے، گھر میں کون نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ عبداللطیف بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بھی روحانی علاج وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام جبار ہے، میں جنگ سے بات کر رہا ہوں، بچے کو ہلکے کتے نے کاٹا ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، خیر فرمائے۔ اس حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ ہے کہ اگر جیسے کتا کاٹ لے یا تکلیف پہنچائے تو انشاءاللہ عز و جل وظیفہ اس حوالے سے آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ امیر سنت کا رسالہ ہے، اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے، رسالے کا نام بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ تو بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانب۔ سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائے پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے ایک تعداد ہے کہ جن کو شکایت رہتی ہے بچوں کے حوالے سے کہ بچے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھائی میں دل نہیں ہے ان کا، کھیلنے کودنے میں لگے رہتے ہیں۔ جی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کے بچوں کا پڑھائی میں دل لگا دے، اور پڑھائی میں دل نہ لگنے کے جو اسباب ہیں ان سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ، بہت ہی پیارا رسالہ ہے، فرعون کا خواب، فرعون کا خواب، یہ رسالہ آپ خرید لیجیے۔ اس رسالے کے بالکل بیک سائڈ پہ ایک روحانی علاج ہے پڑھائی میں دل نہ لگنے کے حوالے سے، اس کو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور سماعت بھی فرما لیجیے، ہو سکے تو اس کو تحریر کر لیجیے اپنے پاس۔ اللہ عز و جل کا یہ دو صفاتی نام، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنے بچوں کو پلائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچوں کا پڑھائی میں دل لگ جائے گا۔ اور ہمارے وہ ناظرین اسلامی بھائی جن کے بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، وہ بھی اس روحانی علاج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مزید تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اور پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ تعویذ لے کر آپ اپنے بچوں کی گلوں میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ بسا اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں بچے تو نظروں میں آ جاتے ہیں، نظر بد لگ جاتی ہے، تو وقتاً فوقتاً نظر بھی اتارتے رہا کیجیے بچوں کی، اور نظر بد سے
سے حفاظت کا جو وظیفہ ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر یہ آپ بچوں پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو 60 مرتبہ 16 ٹائمز 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ اپنے بچوں پہ دم کیجئے، نظر بد بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ عبدالجبار بھائی تھے جی جی، تو ان کے بچے کو کتے نے کاٹ لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، خیر فرمائے، اس حوالے سے وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے، پاگل کتے نے کاٹ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ان کے بچے کو اس کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جو زہر پھیل گیا اس سے بھی نجات عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 26 پر موجود یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ جہاں زہریلے جانور نے کاٹا ہو اس کے گرد انگلی گھماتا ہوا ایک سانس میں 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس جگہ کاٹا ہے نا اس جگہ شہادت کی انگلی جو ہے اس کو گھماتے ہوئے 7 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پڑھ کر دم کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل زہر کا اثر زائل یعنی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر راستے میں کتا بھونکنے اور حملہ کرنے لگے تو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 3 بار پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل کتا چپ چاپ واپس چلا جائے گا۔ صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مخصوص تعویذ ہے جو تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ کتے کے کاٹنے سے محفوظ رہنے کے لیے وہ تعویذ دیا جاتا ہے، تو آپ وہ لے کر اپنے بچوں کے گلوں میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ عز و جل کتے پیچھے بھی نہیں لگیں گے اور کاٹیں گے بھی نہیں۔ اور دوسرا ماشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا ایک ساتھ ایک وظیفہ بھی پتہ چل گیا کہ ہوتا ہے نا بعض اوقات راستے میں سے جا رہے ہوتے ہیں یا سنسان راستہ ہوتا ہے تو کتے نظر آ گئے، وہ بھونکنا شروع کر دیا، پیچھے لگ گئے، تو اب اس وقت بعض اوقات ذہن کام نہیں کرتا، تو اس وقت اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، بہت آسان یہ وظیفہ ہے جو ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی نے بتایا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب 3 مرتبہ پڑھیں تو وہ کتا واپس چلا جائے گا، آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اور خاموشی کے ساتھ واپس چلا جائے گا۔ تو کبھی بھی اگر اللہ نہ کرے کبھی ایسا اتفاق ہو کہ وہ کتا پیچھے لگ جائے تو یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل واپس چلا جائے گا اور آپ کی حفاظت بھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے ندیم بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ جاب نہیں مل پا رہی، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کوشش اپنی جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع آپ اختیار کیجئے، کوشش کریں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یا وہابو 300 مرتبہ یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ اور حصول روزگار کے لیے جو سب سے بڑا وظیفہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اللہ کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے اپنے چاچا کے حوالے سے کہا تھا، مبین نام بتایا تھا کہ ٹھیک نہیں ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا، تو بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، آپ اپنے طبیب سے بھی مشورہ کر لیں، دکھا بھی دیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، پریشان نہ ہو۔ لیکن بیماریاں یہ در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، جبکہ صبر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ وظیفہ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کے چاچا کو چاہیے کہ وہ روزانہ 115 مرتبہ یا مؤمنو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد ہمارے عبداللطیف بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ وقتی طور پر ہیں، آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کو آزمائشوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آپ ہمت نہ ہاریں اور ثابت قدمی
کبھی مظاہرہ کریں، دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمانے والے ہیں۔ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے ان آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے، گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ 100 مرتبہ یا قہارو، یہ امیر اہل سنت دامت بقاتم عالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کی کیسی ہی مشکل کیوں نہ آن پڑے، کیسی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، آپ 100 مرتبہ یا قہارو یہ آپ پڑھیں، اللہ کی رحمت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک مدنی مشورہ بھی آپ قبول فرمائیں، آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دیکھیں علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ کی رحمت سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ کوشش کر کے اپنا صدقہ نکالیں اور توبہ و استغفار کی کثرت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میرا نام عبیرہ ہے اور والدہ کا نام ہے مشناز۔ سر وہ ایسے ہے کہ جیسے رات کو روتی ہے، دن کو بھی روتی ہے، اس کی تکلیف بھی کوئی بھی پریشانی کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے استخارہ کروا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے انشاءاللہ عز و جل۔ اس حوالے سے ایک مخصوص وظیفہ ہے روحانی علاج، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام علی راجہ ہے، میری والدہ کا نام کوثر پروین ہے۔ یہ میں نے استخارہ کروانا ہے، میں نے باہر جانا ہے۔ بیرون ملک جانا ہے آپ نے، تو جانا بہتر ہے یا نہیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے علی بھائی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ ارشد محمود، والدہ کا نام ہے عائشہ بی بی، اور مجھے نا دکان کام میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، استخارہ کروانا ہے۔ دکان میں کام نہیں ہے اور پرابلم آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ارشد بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میری بہن ہے، اس کا نام ہے کبرا اور والدہ کا نام ہے بشیر بیگم۔ وہ کبرا جو ہے وہ کافی عرصے سے بیمار ہے، کوئی ایک بیماری جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے انشاءاللہ عز و جل۔ بہن کا استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ ہماری وائف خراب ہو کے چلی گئی تھی دوست قبر۔ اچھا، ناراض ہو کر چلے گئے گھر والے آپ کے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے حق میں بہتر کرے، دونوں میں محبت عطا فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے۔ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک بچی کے حوالے سے کال تھی، بتانے کہ رات کو روتی ہے، ڈر جاتی ہے اور پریشانی سمجھ نہیں آ رہی نا بچی کی، تو اس حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ وہ رونا بند کر دے اور طبیعت بھی بچی کی بہتر ہو جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان کی بچی کو شفا عطا فرمائے، اور جس وجہ سے بھی رو رہی ہیں، نظر لگنے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت پیارا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ صفحہ نمبر 36، نظر اور ہر قسم کے شر سے بچوں کی حفاظت کے لیے باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کر دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل بچے نظر لگنے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے، اور اگر روتے ہیں تو رونا بھی ختم ہو جائے گا۔ مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے اس حوالے سے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے بچوں کی حفاظت کے لیے، انشاءاللہ عز و جل بچوں یہ نظر بد لگنے سے محفوظ رہیں گے اور ان کے یہ معاملات بھی دور ہو جائیں گے۔ اچھا، زوجہ ان کی ناراض ہو کر چلی گئی ہیں کہ گھر والے ناراض ہو کر چلے گئے، تو ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ وہ واپس آ جائیں، اور اللہ عز و جل دعا ہے کہ ان کی زوجہ جو ہے وہ واپس آ جائیں اور ان کے درمیان جو نفرتیں کسی بھی وجہ سے ان کے اختلافات ہوئے وہ اختلافات ختم ہو جائیں اور آپس میں ان کی میل ہو جائے۔ اس کے لیے میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 46 46 پر موجود یہ روحانی علاج، اس پر عمل کیجیے گا۔ اگر شوہر سے بیوی کم محبت کرتی ہو تو شوہر روزانہ بعد نماز عصر باوضو منہ میں مصری ہوتی ہے نا، مصری کی ڈلی رکھ کر یا ودودو
101 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اپنی بیوی کا تصور باندھ کر اس پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زوجہ جو ہیں وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گی اور اللہ نے چاہا تو واپس بھی جلد آ جائیں گی۔ صحیح، تو یہ رسالہ اپنے بیمار عابد مکتبۃ المدینہ سے مدنی چینل کے ناظرین آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس وظیفے پر عمل کیجیے۔ اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، تو بیمار عابد رسالہ ہے امیر السنت کا، یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ اس میں الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ موجود ہے اور آپ یہ رکھیں گھر میں۔ بسا اوقات ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہو جاتے ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے نتائج بہت بعض اوقات برے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، پیار محبت کے ساتھ اور عفو درگزر کے ساتھ قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے جو مدنی پھول امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے ہیں، فیضان سنت کا باب ہے نیکی کی دعوت، اس میں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھول امیر اہل سنت نے تحریر فرمائے ہیں۔ تو آپ ان مدنی پھولوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اپنے گھر میں، انشاءاللہ دیکھیں آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے اور اتفاق پیدا ہوگا آپس میں انشاءاللہ۔ گھر میں درس فیضان سنت جاری رکھیں اور باقی جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا کہ زوجہ آپ کی جیسے ناراض ہو کر چلی گئیں تو آپ حکمت عملی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر فرمانے والا ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب۔ الحمدللہ عز و جل استخارے کر دیے گئے ہیں۔ علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بیرون ملک میں جانا چاہ رہا ہوں، جانا بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں فی الوقت استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر فرمائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد ہمارے ارشد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ تو دکان میں کام نہیں ہے، کافی پرابلم آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد کے معاملات ہیں۔ اپنا صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ مال میں برکت پیدا کرتا ہے اور مال میں اضافہ کرتا ہے اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ آپ صدقہ حسب توفیق جو بھی ہو آپ نکالیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے۔ وظیفہ ایک سماعت فرما لیجیے، امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں۔ اس میں حصول روزگار کے لیے، کاروبار میں برکت پیدا کرنے کے لیے، کاروبار چمکانے کے لیے بہت پیارے پیارے ماشاءاللہ ان میں وظائف ہیں۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سادے کاغذ پر 35 بار یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا لیں، دکان پر لٹکا لیجئے تو مال میں برکت بھی رہے گی اور آپ کا کاروبار چمکے گا بھی اور شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا، مال میں برکت بھی رہے گی، اور اس کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی عرصے سے بیمار ہیں لیکن بیماری کا پتہ نہیں چل پا رہا اور افاقہ بھی حاصل نہیں ہو پا رہا، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ دیکھیں ہم ایک بات یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ کوشش ہم اپنی جاری رکھیں اور دعائیں بھی کرتے رہیں، روحانی علاج پر عمل بھی کرتے رہیں، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ہمت نہیں ہارنا چاہیے کہ میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں یا ہمارے گھر کا یہ فرد اتنے عرصے سے بیمار ہے، فائدہ نہیں ہو پا رہا، تو دیکھیں شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ بیماریاں کیا معلوم درجات کی بلندی کا سبب بن رہی ہوں، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوں، گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوں، آپ بس عافیت کا سوال کرتے رہا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ دیکھیں آپ کے ہمشیرہ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات اثرات بندش کے معاملات نہیں ہیں۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا حیو یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنی ہمشیرہ اور تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے۔ بیماریوں سے حفاظت کے لیے الحمدللہ عز و جل فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں اور ایک تعداد ہے کہ الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بیماریاں ان کی دور ہو رہی ہیں، تو آپ بھی استعمال کیجیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کی طبیعت اللہ کی رحمت سے
بہتر ہو جائے گی۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ نام ہے رضیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے منور بی بی۔ یہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، ہر وقت بیمار رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرے پیر کی دلت خراب ہے، رات کو بہت دوائیاں کھا بیٹھے ہیں جی، کو مہینے بعد 2 مہینے بعد پیر خراب ہو جاتا ہے، پاؤں خراب ہو جاتا ہے، پاؤں میں کوئی ایسا زخم وغیرہ ہوا؟ اچھا، پیر کی جلد، ان کے جلد وغیرہ کا شاید کوئی مسئلہ ہوگا، جلد خراب ہو جاتی ہے، خارش کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ مقصود احمد میرا نام ہے، آمنہ بی بی امی کا نام ہے، استخارہ کروانا ہے، 11 سال ہو گئے میری شادی کو، تو بچے نہیں ہیں میرے پاس۔ اللہ تعالی آسانی فرمائے، حصول اولاد، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ نام مقصود حسین ہے، والدہ کا نام انور بی بی، تے استخارہ کر کے دسو کہ میرا کاروبار نہیں صحیح چل رہا، کی پرابلم آ رہی ہے، مہربانی ہوئے گی جناب۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد جواد انیس ہے اور والدہ کا نام رفت بی بی ہے۔ استخارہ کر کے بتائیں کہ گھر میں پریشانی ہے اور گھریلو پریشانیاں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھریلو پریشانیاں دور فرمائیں، گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، بتا رہے ہیں کہ پیر کی جلد یہ خراب ہو جاتی ہے ہر 1 مہینے کے بعد، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتا ہوں، پچھلی کال میں جو ہے ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی کمر درد اور کمر درد کے حوالے سے، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل دعا ہے کہ اللہ عز و جل انہیں کمر کے درد سے شفا عطا فرمائے۔ بہت پیارا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ بیمار عابد صفحہ نمبر 37، کمر کے درد کا روحانی علاج۔ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیے، مدت تا حصول شفا۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ الحمدللہ عز و جل میں نے یہ روحانی علاج کیا تو میری کمر کا درد چلا گیا۔ تو آپ بھی اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو زخم وغیرہ کے حوالے سے اسلامی بھائی نے پوچھا، ان کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ پارہ 18 سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 14۔ صبح جب بھی اٹھنے کے بعد یہ آیت جو ہے پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیں، یا مریض خود اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور اللہ چاہے گا تو شفا بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل استخارے بھی آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات سماعت فرما لیجیے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ رضیہ بنت حوا نام بتایا تھا کہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا معیدو یا معیدو میم عین یا دال، یا معیدو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ دائمی جو مریض ہوتے ہیں وہ اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ان کی یہ دائمی بیماری دور ہو جائے گی اور شفا حاصل ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، مقصود بھائی آپ نے کہا کہ شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ حصول اولاد کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ
آپ اور آپ کے گھر والے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اولاد نصیب ہوگی۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں یہ موجود ہے۔ تو حصول اولاد کے لیے اور بھی ماشاءاللہ وظائف اس میں لکھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور آپ تقسیم بھی کریں، ثواب جاریہ کا بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے مقصود حسین بھائی، آپ نے کہا کہ کام میں مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام نہیں بن پا رہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو آپ کے ساتھ نظر بد کے معاملات ہیں، اپنی نظر بھی اتروا لیجئے۔ وظیفہ آپ سماعت فرمائیے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد یا ذل جلال والاکرام یہ 100 مرتبہ آپ پڑھا کریں، 100 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل خوشحالی نصیب ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے جواد بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بیماری بھی ہے اور پریشانیاں بھی ہیں، تو اس حوالے سے استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں، آپ کا استخارہ کیا گیا تو وقتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، آزمائشیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، صدقہ نکالیں اور اپنا توبہ و استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں، اللہ کی رحمت سے سب بہتر ہو جائے گا۔ وظیفہ اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے، اگر گھر میں بیماری، غربت و ناداری، تنگ دستی، بیماری، پریشانیوں نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 دن تک ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، دوبارہ سماعت فرما لیجیے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر آپ دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر کی بیماریاں دور ہوں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، پریشانیاں گھر کی دور ہو جائیں گی۔ مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا بھی کریں، 11 جمعرات چلیں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی نیت بھی کر لیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل بیماریاں پریشانیاں دور ہوں گی۔ بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا تو اللہ کی رحمت سے دیکھیں فوائد حاصل ہوں گے، اور ایک تعداد ہے کہ الحمدللہ عز و جل انہیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو ہم بھی اپنا اعتقاد مضبوط رکھیں، یقین کامل رکھیں کہ الحمدللہ مجھے فائدہ ہوگا ہی ہوگا، تو اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ کی رحمت سے علم دین سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، خوب برکاتیں حاصل ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی، پاکستان۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنی بیماریوں کا کہا، پریشانیوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے اللہ ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما، اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن
چلا یا